ناظرین، وہاج محمود اور مہک کے بارے میں بہت زیادہ ایسی چال چلتا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ایسے ایسے لوگ وہاں پہ اکٹھے کر لیتا ہے اور انہیں ان کی جاسوسی کے لیے بھیج دیتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہاج کے سب سے زیادہ شاطر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ وریشا کے پاس جاتا ہے اور اسے تمام تر وہ الٹی کہانی بتاتا ہے کہ تم سے نہ تمہاری ماں محبت کرتی ہے اور نہ ہی تمہارا باپ جو کہ محمود ہے، کوئی بھی تم سے محبت نہیں کرتا، اور تمہیں پھنسانے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ ان کا ہے، اس لیے وہ وریشا کو بھی اس کے لیے ورگلا لیتا ہے۔ وریشا بھی اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتی ہے اور اس کا خون بھی کھولنے لگتا ہے، کیونکہ وہ رضا احمد کی بیٹی ہوتی ہے۔ اب وہ سچ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور تمام لوگوں کو وہ سچ بتاتی ہے، اور اس تمام میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ وہ بھی وہاج کا ہے۔ چونکہ وہاج کا والد بہت زیادہ سادہ آدمی ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنی بھتیجی پر شک نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہاج اپنے والد کو سمجھاتا رہتا ہے کہ ابو جان، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اس میں وریشا اور مہک اور اس کے ساتھ ساتھ محمود کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس نے آج تک اس کی کوئی بات نہ سنی۔ جب وہ اس طرح کی باتیں اس سے سنتا ہے، جب وریشا اسے بتاتی ہے کہ ہمارا سچ کیا ہے، مجھے کس طرح سے استعمال کیا گیا اور میں کیسے کیسے استعمال ہوتی رہی، اور آپ تمام لوگوں کے خلاف چالیں چلتی رہی، آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، اور مجھ سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ مہک اور محمود کا ہے، جنہوں نے مجھے اس تمام تر کے بارے میں ورگلایا اور مجھے کہا کہ اس سب پر تمہارا حق ہے، اور اس کو سب سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو اس کے بارے میں جب مختار کو پتہ چلتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، ہر وقت میں نے اپنے بیٹے کو کوسا مارا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بےزتی کی، اسے اپنی کمپنی سے نکال دیا، اس تمام میں مجھے کیا ملا؟ یہ سب سوچنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب مہک کو ہمارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ تمام لوگوں کو بلاتا ہے اور ان تمام لوگوں سے یہی بات کہتا ہے کہ ہم نے مہک کو رضا احمد کے لیے لیا تھا، اور اسے ہم نے گھر میں وہ عزت دی جو جس کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ہم نے اسے جب عزت دی تو اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، اس نے چالیں چلی اور ہمیں یہاں پہ نقصان پہنچانے اور برباد کرنے کی بہت بڑی پلاننگ کی تھی۔ شکر ہے اللہ کا ہم یہاں سے کامیاب ہو چکے، اور اس کا جو چہرہ تھا، مانوس چہرہ تھا، وہ ہم سب کے سامنے آ گیا۔ اس میں سب سے زیادہ شکر ہمیں وہاج کا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وریشا کا بھی، کیونکہ وریشا نے بھی اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے، اور وہاج نے اس وریشا کا منہ کھلوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ جیل میں نہ جاتی تو ہمیں کچھ بھی نہ بتاتی۔ اس کے لیے وہ مہک کو بہت زیادہ شرمندہ بھی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے گھر میں اس لیے جگہ دی تھی کہ آپ ہمارے بھائی رضا احمد کی بیوی ہے اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے، اور اس لیے ہم آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ عزت دیں۔ ہم نے اپنے آپ کو گھر کا ایک فرد سمجھا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو کچھ بھی آپ کر سکتی تھی آپ نے کیا، اور ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کی بھی، جو کہ ہماری بھی اولاد ہے، اس کی آپ نے کوئی بھی تربیت نہیں کی، الٹا اس کو ہمیں ہمارے خلاف کر دیا۔ وریشا تو بہت زیادہ معصوم ہے، اسے کیا معلوم صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور کمپنی کے بارے میں بھی اسے ابھی تک مکمل طور پر علم نہیں ہے، اس میں انویسٹ کیسے کرنا ہے، اس میں کام کیسے کرنا ہے، اور اس میں پرافٹ کیسے آتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا نقصان کیسے آتا ہے۔ ابھی وہ بہت زیادہ معصوم ہے، اسے معلوم نہیں، آپ نے اسے یوز کر کے، غلط استعمال کر کے اچھا نہیں کیا، اور اس کی سزا سب سے بڑی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں، ہمارے گھر سے دفع ہو جائیں۔ اور اس تمام تر کے بارے میں مہک سنتی رہتی ہے اور آخر کار وہ یہاں سے چلنے کی کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ وہاج کو بہت ہی بری نگاہوں سے دیکھتی ہے، جیسے کہ وہاج اس کا بہت بڑا مجرم ہو۔ اور وہاج بھی اپنی چچی جان کو اپنے اشاروں سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی جائے، آپ نے ہمیں برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگر آپ کو زیادہ شرم آ رہی ہے تو آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں اور ہمارا گھر خالی کر دیں۔ یہ تمام تر منحوس چہرے ہمارے گھر کو نہیں چاہیے، جو کہ ہماری بربادی کا کوئی پلان بنائیں یا ہماری بربادی کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمیں نقصان ہو۔
اور ادھر سے وریشہ اپنے جرم قبول کرتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس تمام تر پلاننگ میں میرا بھی ہاتھ تھا، میرا قصور تھا، لیکن مجھے استعمال کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شفا سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بچے کو مروانے کی اور آپ کو مارنے کی جو کوشش تھی وہ اس میں میرا بھی ہاتھ تھا، میں آپ کو سڑک پر لے کر گئی تھی اور ہماری جو کوشش تھی محمود اور میری آپ کو مارنے کی تھی، تو یہ تمام تر باتیں شفا کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ یہ سوچ لیتی ہے کہ یہ سب دشمنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وریشہ نے کی ہے اور اس کا کبھی بھی میں اس کے لیے وریشہ کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ میرے بچے کی دشمن ہے اور میری بھی دشمن ہے، میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا اور بہنوں جیسا اعتماد کیا، لیکن اس نے جو صلہ دیا ہے اس کے لیے میں کبھی بھی اسے معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ تو وہ اس کے لیے یہ بات ٹھان لیتی ہے کہ یہ جب بھی مجھ سے بات کرے گی اس سے میں بات نہیں کروں گی، اس کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ جب وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے آتی ہے تو وہ تمام تر بھیڑ میں شفا اس ٹیبل کو چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا جو کھانا ہے وہ میرے روم میں بھیجا جائے تاکہ میں وہاں پہ محفوظ رہ سکوں، میں وریشہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی اور اس کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اور ادھر سے مختار یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے، جب وہ کمپنی میں تھا تو وہاں پہ جب اس کے بیٹے نے اسے بتایا کہ وریشہ جو انویسٹر ساتھ لائی تھی وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے، وہ صرف ڈاکو قسم کے لوگ تھے اور ہماری کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، اپنا فائدہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے اور اس سے ہماری کمپنی برباد ہو جاتی۔ تو جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے سب کچھ ٹھیک بتایا تھا لیکن میری آنکھوں میں کون سی پٹی تھی جو میں اتار نہیں سکا اور اپنے بیٹے کو ہر وقت بے عزت کرتا رہا، اس وقت بھی میں نے یہ سچ نہیں دیکھا کہ وریشہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو اس تمام تر واقعے کو دیکھ کر اور اپنی یادوں میں بٹھا کر بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اور اس کی بیوی اسی وقت آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے سے ہی آپ کی صحت ٹھیک ہوگی۔ یہ تمام تر غلطیاں جو ہے یہ ان سے ہوئی ہیں، ان کی پلاننگ تھی، ان کے جھوٹے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس بارے میں نہ سوچیں تو بہتر ہے، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کی طبیعت اور صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ جب سے وہاج نے اپنے والد کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا ہے اور دونوں اپنی کمپنی کو چلانے میں کامیاب ہو رہی ہیں تو وہاج اپنا ایک نیا کام شروع کرتا ہے، کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا ہے ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ محمود ہے، اور وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ محمود کے پاس اب کچھ نہیں رہا جو کہ وہ کمپنی پر لٹائے یا اس پر انویسٹ کرے۔ محمود ایک بھوکا ننگا آدمی ہے جو کہ صرف اور صرف دوسروں کے پیسوں پر عیاشی کرتا رہا ہے اور اب بھی کسی دوسرے کے پیسے ہی لٹا رہا ہوگا۔ تو اس کے لیے وہ اپنے کچھ بندے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے کریں کہ محمود کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو کہ محمود کی کوئی بھی جاسوسی ہو جائے اور اس کے تمام تر کارنامے اور اس کے انویسٹر کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور وہ کس بندے کو دھوکہ دے کر ہماری کمپنی کو برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے وہ جو ٹیم لگاتا ہے اس کی ٹیم کا ایک ممبر اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ جب وہ محمود سے ٹکراتا ہے تو اس کا جو سیل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو اس کے سیل فون میں تمام تر اس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وہ جتنے بھی سیل ہوتا ہے اس میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام وہ محمود کا وہاج کو دے دیتا ہے۔ اس طرح سے وہاج اس کا پتہ اور اس کی تمام تر ممبرشپ، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی انویسٹر ملے ہوتے ہیں ان تمام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے محمود یہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا، اس کے لیے اب میرے لیے آخری جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وریشہ کو اپنے گھر میں بلا لیا جائے اور اسے بلیک میل کیا جائے، اسے اغوا کر لوں گا اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی لینا ہوگا میں اس کے چچا مختار سے لے لوں گا۔ اس کے لیے وہ اپنی بیوی مہک کو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وریشہ نے کیا ہے، جو بھی غلطی کی وریشہ نے کی اور اس کی سزا بھی وریشہ ہی بھگتے گی، اور اس کام کے لیے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ وریشہ کو اپنے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آؤ۔ جب تم لے کر آؤ گی، جیسا اس نے ہمارے منہ پر تماچا مارا ہے ہم بھی اسی طرح سے اس کے منہ پر تماچا ماریں گے اور ایسا اس سے بدلہ لیں گے کہ وہ یاد رکھے گی۔ آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے گھر میں بلانا ہے کہ اسے معلوم بھی نہ ہو، کہ اسے بھنک بھی نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کچھ کرنے والے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم کوئی ایسی پلاننگ بناؤ، اسے ہمارے گھر میں لے آؤ، تو اس سے میں تمام کچھ مختار صاحب کا لے سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وریشہ سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، تو تم اس کے لیے تیار رہو۔
وہ اس کو ہاں میں ہاں تو ملا دیتی ہے، لیکن یہ کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ورشا بھی اپنی ماں کی تمام تر حقیقت کو جان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، نہ ہی اس کے ساتھ چلوں گی۔ تو اس تمام تر واقعے کو وہ جان کر اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں یہ کام کر تو سکتی ہوں لیکن ہے بہت مشکل۔ بار بار اصرار کرنے پر جب محمود کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ کام نہیں کر سکتی تو وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی بیوی اس کا ہاتھ روک دیتی ہے اور اپنے خاوند کو یہ باتیں سناتی ہے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے۔